حسن یوب اب نا دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک طرف مذاکرات کی پریزیڈنٹ ہم بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں امریکن میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ 82nd جو ایئر بورن ان کی ہے ایلیٹ یونٹ ہے whatever you may call it 3000 ٹروپس ان کے آ رہے ہیں 3000 ٹروپس ان کے آ رہے ہیں. اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر بیماری جاری ہے اصفہان اور ان کے اب تو وہاں پہ جو ایک نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو ہٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اور کویت چونکہ نیئر بائی پڑتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی پریکاشنز میجر بھی لیے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے اندر خبر کرسٹینا مانپور جو CNN کی وہ خبر چل رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور لگ کیا رہا ہے کہ ابھی کافی مشکل ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. That's right, Andrew. And even the White House, sort of off the record, people are saying actually these so-called talks are nowhere near being, fully thought out or even meetings being scheduled yet. This is just messages that are being passed, I think probably from the United States to Iran via third parties. And they've mentioned, parties like Pakistan, Turkey, Egypt. But at the moment, there's been just a massive denial from Iran. I mean, whether we ask them by our own means of reaching them or whether they say it on their broadcasts and on their social media, that they say this is fake news, it's just Donald Trump trying to play the market. And they say that the only way to have any negotiations is A, once the bombing stops, and B, they believe that, or at least they say that, the only way they'll stop is if there is some kind of agreement to make sure that they never get attacked again and that sanctions get lifted. So we're very, I think, far from the end of this. پریزیڈنٹ اردوان نے ابھی ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پیس پروسیس کو اسرائیل کو اجازت نہیں دیں گے سبوتاج کریں, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو روکیں گے ہر قیمت کے اوپر. اب ترکیہ, مصر اور پاکستان کی پوزیشن, اگر ہم انٹرمیڈیٹس کا رول کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر راضی ہیں دونوں پارٹیز تو ہم اس کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری پوزیشن ظاہر ہے بڑی واضح ہے اور تین ممالک کی. بھیا بات ہونی ہے تو پھر پکی ہونی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ امانی وزیر اعظم وہ جو وزیر خارجہ اگر ایسا وہ کریں تو وہ بڑا ڈس ریسپیکٹفل ہوگا. دنیا میں تمسخر اڑایا جاتا ہے, مذاق بنتا ہے. آپ فیسیلیٹیٹر ہیں جی, ہم تو بیسکلی نیک نیتی کے ساتھ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس سارے ایشو کو آپ سمجھیں تو یہ بنیادی طور پر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے ایک کہ یہ اس جنگ کے ذریعے جو ود ان اسرائیل جو ہے وہ مختلف دھڑے تھے ان کو یونائٹ کرنا تھا. ان کے اندر بڑی تفریق آئی ہوئی تھی, ان کو یونائٹ کرنا تھا. اور سیکنڈ ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر نفرت کا بیج بو کر ان کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دیا جائے. اب پاکستان نے اس میں سب سے سمارٹلی پلے کیا کہ پاکستان نے جو مسلم ممالک تھے ان کے پاس گیا اور پاکستان نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کا ریٹیلیشن نہ کریں بلکہ آپ برداشت کریں. انہوں نے برداشت کیا, انہوں نے صرف اپنا دفاع کیا, ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کیا اور وہاں پر فل سٹاپ کر دیا, آگے ایگریشن نہیں ہوا. پاکستان نے یہ بھی کلیئر کیا کہ اگر سعودی عرب وار کے اندر آئے گا تو پھر ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہمارے ڈیفنس پیکٹ موجود ہے. یہ ایران کو اس بات کا بھی علم ہے. لیکن یہ چیز بھی بڑی واضح ہو چکی ہے کہ امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے سازشیں ہوئی ہیں, ایکچولی سازشیں ہوئی ہیں جس کے کچھ شواہد ان جو گلف کنٹریز کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چیز تو یہ سامنے آ گئی اور یہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا تھا. اب امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ اس جنگ میں اب ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے تو مڈ ٹرم آگے الیکشن آ رہے ہیں. $200 بلین جو ان کو اسے پینٹاگون نے مانگ لیا ہے, کاسٹ اس کی ہے, وہ کاسٹ کس طرح پے کر سکتے ہیں. پھر جو ان کا سارا جو ان کا مینیفیسٹو تھا الیکشن کے لیے کہ جناب ہم ٹیکس جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کر آئیں گے, ہم نے جناب وہ میکسیکو والی ساری وال کرنا ہے اس کو, ہم نے وی ول میک امریکہ گریٹ, ہم یہاں پر پروڈکشن کو بڑھائیں گے, جابس کریشن ہوں گی, ہم اپنے روڈز کو بہتر کریں گے, اپنے ایئرپورٹس کو بہتر کریں گے. وہ کدھر گیا؟ $200 ارب اگر اس جنگ میں جھونک دیں گے تو پھر کیا کہاں سے انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا ان کا. اور ود ان امریکہ ان کے اوپر پریشر آ چکا ہے. اور اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو بری طریقے سے شکست بظاہر جو ہے سر فار اوے ہے, لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ایونٹس کیا چل رہے ہیں. تو اس وقت جو امن ہے اس کی طرف ٹلٹ آ امریکہ کا, ان کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے یا ان کو کاسٹ جو زیادہ جو ہے وہ پے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی تو کہہ رہے ہیں نا پائی کیا کی طرح. بالکل صحیح. جب آپ سے سوال میں اگر یہ کروں کہ بظاہر تو پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ جو امریکہ نے انیشیٹو لیا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم سارے اپنے اسٹریٹجک
ایمز اینڈ آبجیکٹو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بومبنگ بھی کر رہا ہے لبنان. آپ خبر دیکھ لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ لبنان کا ایک حصہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے قبضہ بھی کرنا ہے، وہاں پہ بھی اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. اور وہ کہتا ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جو پیس پروسیس ہوا تھا اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ایک کنفرم رپورٹ کے مطابق 1000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے باز رہے گا اب کی بار، یہ جو امن پروسیس شروع ہوا ہے اس کو سبوتاج نہیں کرے گا؟ جناب میں تو روز آپ کو کچھ اور بات کر رہا ہوں. اسرائیلی تو رو پیٹ رہا ہے کہ جی خدا کے واسطے ایران پر جو ہم کر رہے ہیں حملے اس سے ختم کریں، کہ ہمارا تو بچہ بیٹھ گیا سارا. اسرائیل جو آگ اور اس کا تباہی کی منظر کا پیش کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 3 مقاصد. تو پہلی بات جو ڈاکٹر جنرل ظاہر صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کسی کو اندازہ تھا کہ ایران اس قسم کی ریزسٹنس یا اس قسم کی فائٹ بیک جو ہے وہ کرے گا، اور ان کو اسرائیل کو اور